ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں ناکام ہو جاؤں، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ میں ترقی نہ کروں۔ ہر انسان اوپر جانا چاہتا ہے، ہر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن سب کی سوچ الگ ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا ٹیچر بن جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک اچھے بزنس مین بن جاؤں، میں ایک اچھے کاروباری بن جاؤں تو میں کامیاب انسان بن جاؤں گا، کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اچھے انجینئر بن جاؤں، میں اچھے پروفیسر بن جاؤں تو میں ایک کامیاب انسان بن جاؤں گا، کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں باندار بن جاؤں، میرے پاس اچھے گاڑی ہوں، اچھے محل عمارتیں ہوں، اچھے بنگلے ہوں، میں مالدار بن جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن میرے دوستوں، وہ ذات سے کبھی آپ پوچھے، کبھی معلوم کیے جو ایک انسان کو کامیاب بناتا ہے، جو ایک انسان کو ناکام بناتا ہے، جو ایک انسان کو دیتا ہے، جو ایک انسان کو محروم کر دیتا ہے، وہ ذات اللہ رب العزت ہے۔ ان سے معلوم کرے کہ کامیابی کیسے کہتے ہیں اور کامیاب لوگ کون ہیں۔ یہ تو ہماری سوچ ہے کہ مالدار ہو جانا، اچھے بزنس مین بن جانا، اچھے انجینئر بن جانا، پروفیسر بن جانا، تب ہمیں کامیابی ملے گی۔ یہ تو ہماری سوچ ہے، لیکن اللہ رب العزت سے پوچھے تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر جہاں بھی اللہ رب العزت کامیابی کا تذکرہ کیا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، اگر ایسا کریں گے تو یہی لوگ کامیاب ہیں، تو کیا چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بتلائی ہے، یہی باتیں میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، جہاں بھی اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، تو وہاں کہیں کہا کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ لوگ اگر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت نے اسے مال و دولت دیا تو حج کرتے ہیں، اور آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، برائیوں سے دور رہتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کہیں تو اللہ رب العزت یہ فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ فرمایا کہ کامیاب یہ لوگ ہیں جو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، خود بھی نیکی پر چل رہے ہیں، دوسروں کو بھلائی کا حکم کر رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کامیاب لوگ یہ ہیں جو جوا بازی سے دور رہتے ہیں، مزاروں پر گرگڑانے سے دور رہتے ہیں، مزاروں پر سجدہ کرنے سے بچتے ہیں، اور قسمت آزمائی سے بچتے ہیں، شیطانی عمل سے بچتے ہیں، شراب پینے سے بچتے ہیں، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اور کامیابی کے بارے میں 18ویں پارے کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے مومن۔ کون مومن؟ جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں،
गलत जगह नहीं जाते, गलत जगह नहीं बैठते, अल्लाह के ज़िक्र में अपना वक्त गुजारते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, जो गुनाहों से बचते हैं, बदनज़री से बचते हैं, ज़िना तो दूर की बात है, ज़िना के करीब भी नहीं जाते, नमाजों की पाबंदी करते हैं, यही लोग कामयाब हैं। कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां भी बतलाया है तो कामयाबी अल्लाह की इताअत करने में है, अल्लाह के हुक्म को मानने में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है अगर आप उसको कर रहे हैं तो यकीन आप कामयाब हैं, और जिन चीज़ से मना कर दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आप उनसे रुक गए हैं तो आप कामयाब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुन्नतें बतलाए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान हैं, अगर उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाए हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो यकीन आप कामयाब हैं, वरना यकीन मानिए कि आप नाकाम हैं। अगर नबी के फरमान को आप हवा में उड़ा दिए, अल्लाह के हुक्म की आप इताअत नहीं कर रहे हैं, उसको भी हवा में उड़ा दिए हैं तो यकीन आप नाकाम हैं। हम पढ़ लिए हैं कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलिमा पढ़ लिए हैं लेकिन और मुसलमान हो गए, लेकिन यकीन हम सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि हमारा अमल अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, हमारा अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के खिलाफ है और सुन्नत के खिलाफ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम दावा करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम मुहब्बे रसूल हैं, और उसके लिए ना जाने 12 रबीउल अव्वल को हम जलसा जुलूस निकालते हैं, लेकिन सिर्फ हम ये जुबानी दावा करते हैं, हकीकत में हम आशिक रसूल नहीं हैं, हम नबी से हकीकत में मोहब्बत नहीं करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए हमारी जिंदगी में नबी के सुन्नत आती है तो उसको हम अमल नहीं करते, उसको हम हवा में उड़ा देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाओ तो सुन्नत के मुताबिक खाओ, दस्तरखान बिछाकर खाओ, सो तो दुआ पढ़कर सो, जो सुन्नतें हैं सोने की वो सुन्नत के मुताबिक सो। अल्लाह के नबी ने फरमाया शादी ब्याह भी करो, निकाह करो, सुन्नत के मुताबिक करो, लेकिन आज हम सब खिलाफ कर रहे हैं। शादी में तो हम ना जाने ऐसे ऐसे खुराफात करते हैं, ऐसे ऐसे रस्म करते हैं कि शैतान भी शर्मा जाए। तो सोचिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी कहाँ गुजार रहे हैं? हम अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहे हैं। ये हुक्म दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब ऊपर कि रातों दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ें, लेकिन जब फजर की अजान होती है और ठंडी का वक्त रहता है, ठंडी का मौसम रहता है, तो हम लिहाफ के नीचे सोए रहते हैं और नमाज को छोड़ देते हैं। नमाज का वक्त हम यूं ही सोने में गुजार देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों और नौजवान साथियों, सहाबा को देखिए कि एक सहाबी हैं हज़रत मुआज़ बिन जबल, ये हकीकत में आशिक रसूल है, ये हकीकत में मुहब्बे रसूल है। हम क्या हैं? हम सिर्फ ज़ुबानी दावा करते हैं, हम हकीकत में आशिक रसूल नहीं हैं। हमारे दिल में अल्लाह की अज़मत और खौफ नहीं है। वो सहाबी को देखिए हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी एक दिन हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि हज़रत मुआज़ बिन जबल, मैं तुम्हें यमन का गवर्नर बनाना चाह रहा हूँ, मैं यमन के इक़्तिदार को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल ये सुनकर गमज़दा हो गए। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर गम के आसार नजर आने लगे। तो एक साथी ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के कंधे को हिलाया और फरमाया कि मुआज़ बिन जबल, अल्लाह के रसूल आपको तो यमन के गवर्नर बना रहे हैं, अल्लाह के रसूल तो आपको यमन के इक़्तिदार आपके हवाले कर रहे हैं, वहाँ के हुकूमत को आपके सुपुर्द कर रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुशी जाहिर करना चाहिए, लेकिन तो आप गमज़दा हो गए, आपके चेहरे पर गम के आसार नजर आ रहे हैं। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि मुझे कोई हुकूमत का ख्वाहिश नहीं, मुझे इक़्तिदार का कोई शौक नहीं है, मुझे गवर्नर बनने का कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई शौक नहीं है। हाँ, मुझे ये तमन्ना है, मेरी ये ख्वाहिश है, मुझे ये शौक है कि मैं मदीने तय्यबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूं, मेरी हर सांस मदीने तय्यबा में निकले, और मेरी ये ख्वाहिश है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्के में बैठूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा हासिल करूं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی برکات حاصل کروں، یہ میری تمنا ہے۔ میری یہ تمنا ہے کہ جب میرے آخری سانس ہو تو میرا سر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہو۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میری ہر سانس مدینہ طیبہ میں نکلے۔ میری یہ خواہش ہے کہ جب میری آخری سانس ہو، آخری سانس نکلے تو میرا سر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہو۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل مدینہ اور مسجد نبوی سے نکلے اور گھر گئے، پھر وہاں سے تشریف لائے، گھر سے واپس آئے اور کہا اللہ کے نبی میں تیار ہوں، وہاں کے اقتدار، وہاں کی حکومت لینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ پھر ساتھی نے کہا کہ آپ تو کچھ دیر پہلے تقریر کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ مدینہ طیبہ میں میری سانس نکلے، میری تو یہ خواہش ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں، میری یہ خواہش ہے کہ جب میری آخری سانس ہو تو میرا سر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہو۔ آپ کیسے تیار ہو گئے؟ تو سنیے اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کیا فرمائے کہ میں نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت پڑھی ہے، وہ آیت میرے ذہن کے اندر آئی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ کیا آیت ہے؟ آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یہ آیت کریمہ کہ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے تو وہ اپنے خواہشات پر عمل کرے۔ یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے تو پھر اس کے لیے کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنے خواہشات پر عمل کرے، اس کی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، لیکن اس کے باوجود، اللہ کا حکم آنے کے باوجود، نبی کے فرمان آنے کے باوجود بھی اگر وہ اپنے خواہشات پر عمل کر رہا ہے، نہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو یقیناً فقط ضل ضلالا مبینا، تو وہ کھلا گمراہ ہو گیا۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل اپنے خواہشات کو ہوا میں اڑا دیے، وہ اپنی خواہشات پر عمل نہیں کیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا اور یمن جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سوچئے، لیکن آج ہم تو رات دن اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم آتا ہے عشاء کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، اللہ کا حکم آتا ہے فجر کی نماز پڑھو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم کا ہوا میں اڑا دیے، اپنے خواہشات پر عمل کر لیے، فجر کی نماز چھوڑ دیے نیند کو پورا کرنے میں، ظہر کی نماز چھوڑ دیے اپنے کام کاج کرنے میں۔ تو یہ خواہشات پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ اللہ رب العزت کے حکم کو کہاں مانیں؟ اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت کہاں کی؟ اللہ کے حکم کی آپ نافرمانی کی، آپ اپنے خواہشات پر عمل کر لیے۔ اسی طرح کھاتے وقت سنت کے مطابق کھانا چاہیے، لیکن اس وقت پیٹ کے خواہش میں نبی کی سنت کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اپنے خواہشات کو پوری کرتے رہتے ہیں۔ سوتے وقت بھی اللہ کے نبی کی سنت کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور ہم اپنے خواہشات کو پوری کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں بھی سنت کے مطابق شادی بیاہ نہیں کرتے، وہاں بھی اپنے خواہشات پورا کرتے ہیں، ڈھول باجے بجاتے ہیں، نہ جانے ایسے رسومات کرتے ہیں کہ شیطان بے شرما جائے اور اللہ کے نبی کی سنت کو ہوا میں اڑا دیے۔ تو کیا پتا چلا کہ ہم تو اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ کامیابی جو ہم سوچتے ہیں وہ اصل کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو یہ اصل کامیابی ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے، سنت کو اپنی زندگی کے اندر لائے جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مالدار ہو جائیں، یہ کامیابی ہے، ایک اچھے ٹیچر بن جائے، آفیسر بن جائے، انجینئر بن جائے، تب ہمیں کامیابی مل جائے گی، ہم کامیاب انسان بن جائیں گے۔ تو دنیا کے اندر تو ایسے بہت سارے لوگ پڑھے ہوئے بھرے ہوئے جو مالدار ہیں، جو اچھے انجینئر ہیں، جو اچھے ٹیچر ہیں، جو اچھے بزنس مین ہیں، تو وہ لوگ بدرجہ اولیٰ کامیاب ہیں، لیکن اصل میں وہ کامیابی نہیں ہے، وہ کامیابی دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور جو اللہ نے بتایا کامیابی ہے، یہ کرو کامیابی ہے، گناہوں سے بچو کامیابی ہے، میری بات مانو، اللہ کے حکم مانو، یہ کامیابی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو اور سنت کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ، یہ کامیابی ہے، یقیناً یہ کامیابی ہے۔ اور یہ ایسی کامیابی کہ دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آج جو مالدار لوگ، جو جیسے بڑے بڑے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، جو نمازوں سے دور ہیں، جن اللہ رب العزت کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جن کو کوئی مطلب نہیں، مسجد سے نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف اسے مال سے مطلب ہے، مالدار بن جاؤں، اچھے عہدے پر میں فائز ہو جاؤں، اچھا عہدہ مل جائے، تو یہ لوگ دنیاوی کامیاب ہیں۔ اور دنیا میں کامیاب ہو جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو دنیا کے اندر کامیاب ہو، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو، کامیابی دونوں جگہ ملے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے آخری پہلو کہ جب حضرت معاذ بن جبل یمن جانے کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت معاذ بن جبل سواری پر سوار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پیدل چل رہے ہیں، تو چنانچہ چلتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہی مسافر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ چلتے رہے اور دھیرے دھیرے چلتے رہے، اور حضرت معاذ سواری پر سوار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے ہیں۔ چلتے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاذ تم یمن جا رہے ہو، شاید جب تم یمن سے واپس مدینہ طیبہ آؤ تو مجھے نہ پاؤ بلکہ میری قبر کو پاؤ، کہ جب تم یمن سے آؤ مدینہ طیبہ آؤ تو مجھے نہ پاؤ بلکہ تم میری قبر کو پاؤ، مجھے نہیں پاؤ گے۔ چنانچہ یہ سن کر حضرت معاذ بن جبل رونے لگے، چیخ مار کر رونے لگے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کی جدائی میں ویسے ہی غمزدہ تھے، غمگین تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم واپس آؤ گے تم مجھے نہیں پاؤ گے، میری قبر کو پاؤ گے، اس وقت چیخ کر رونے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی اس وقت جو فرمایا یہ آپ لوگوں کو اور ہم سبوں کو دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا کہ اے معاذ تم مجھ سے جدا ہو رہے ہو، مدینہ طیبہ سے جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ یہ جدائی تو بظاہر ہے، لیکن جب میرے سنت پر عمل کرو گے، جب میری بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو گے تو یقیناً آپ مجھے قریب پاؤ گے۔ جب میری سنت کے مطابق زندگی گزارو گے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو مجھے قریب پاؤ گے، ہر وقت مجھے قریب پاؤ گے، چاہے دنیا میں کسی بھی کونے پر رہو، کہیں بھی رہو۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قریب ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے نیک حضرات اپنے خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیک انسان ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر لائے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی کے اندر لائے ہیں، یعنی اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، فرمان کے مطابق گزار رہے ہیں۔ اگر ایسا آپ بھی کریں گے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے تو یقیناً آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کریں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں کہ اصل کامیابی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت کریں، اصل کامیابی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، یہی اصل کامیابی ہے۔ باقی جو بظاہر دنیا کے اندر لگ رہا ہے کہ یہ کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، وہ کامیابی صرف دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے نہیں۔ اور یہ دنیا فانی ہے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا بھی اللہ رب العزت تہس نہس کر دیں گے، پہاڑ بھی قیامت آنے سے پہلے روبے کی طرح اڑیں گے، اور جب قیامت قائم ہوگی اس وقت ہم ناکام ہو جائیں گے، کامیابی نہیں ملے گی، تو پھر دنیا میں کامیاب ہو کر کے کیا فائدہ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، دنیا کے اندر بھی ایک کامیاب انسان بنے، آخرت کے اندر بھی ایک کامیاب انسان بن جائے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت نصیب فرمائے۔